الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنزلناه في ليلة القدر۔ عزیزان محترم، پوری صورت بھی پڑھ سکتا تھا اور آپ سب کو یاد بھی ہوگی، مگر برکتاً یہ ظاہر کیا آپ کو کہ جو بھی کام شروع ہوتا ہے وہ اللہ کے نام سے شروع ہونا ہے۔ حام میم والکتاب المبین پڑھنا چاہ رہا تھا، نکل گئی قرآن پاک کی آیت، تو اسی کو ہم نے پورا کر لیا۔ بہرحال ابھی آپ نے ہمارے صاحبزادے سے قرآن پاک کے سلسلے میں بہت سی باتیں سماعت فرمائی، اور یہ آنے والے دن واقعی بڑے مبارک ہے، کیونکہ قرآن پاک کو اللہ تبارک و تعالی نے شب برات میں آسمان اول تک اس قرآن پاک کو نازل فرمایا، اور پھر شب قدر میں اللہ نے زمین پر آپ کے اور میرے لیے اپنے اس عظیم کلام کو مجھے اور آپ کو اللہ کے رسول کے صدقے میں عطا فرمایا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ جو کتابیں ہم کو پڑھنا چاہیے ہم وہ نہیں پڑھ رہے ہیں، بلکہ وہ کتابیں ہم پڑھ رہے ہیں جو دنیا کے لیے کارآمد ہونے والی ہیں۔ آخرت کے معاملے میں ہمارا خیال یہ ہے کہ وہاں دیکھیں گے جو بھی ہوں گا، وہاں جو بھی ہوں گا دیکھیں گے، مگر دنیا میں اللہ دکھا دے رہا۔ چنانچہ گزشتہ میں نے کہا تھا نا کہ بعض چیزوں کو آسمانوں پہ فیصلے نہیں ہوتے، آسمانوں پہ ہے مگر زمین پہ اللہ فیصلے کر دیتا۔ ہمارے کو تو کسی شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا، کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں۔ میرے آقا کی سیرت، میرے آقا کی صورت، میرے آقا کی زندگی پوری کی پوری قرآن پاک میں موجود ہے۔ اس لیے بی بی صاحبہ نے فرمایا تھا، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ پوچھا یا میری بی بی صاحبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کچھ فرمائیے، تو بی بی صاحبہ نے فرمایا کیا تم نے قرآن کو نہیں پڑھا؟ وہ بولتا قرآن یہ تھا، یہ چلتا پھرتا قرآن تھا۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم کو اور آپ کو طے کر لینا ہے کہ ہم قرآن پاک کے ساتھ ہیں یا ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو قرآن پاک کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب عثمانی ہے، اور یہ عثمان کی اور نعوذ باللہ من ذالک تمام تینوں صحابہ کرام کی اپنے طور پہ داخل کی ہوئی کچھ باتیں ہیں
میں ان لوگوں سے بھی یہ کہہ دیتا ہوں، سامنے تو اپنے چہرے بتا رہے ہیں، کبھی دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو کہ اس نے جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے یا نہیں ہے۔ تمہارے دل میں بھی تو وہی ہے نا، مگر تم ظاہر نہیں کر رہے۔ انہیں ظاہر کر دیا تو تم سامنے آ گئے۔ کیوں؟ کیونکہ اپنا پکچر سامنے آنے سے پہلے اپن سامنے آ جاؤ۔ ہم جانتے ہیں میاں، ہم بھی آنکھ بند کر لی ہے، اس واسطے سے ہم نہیں چاہتے کہ حالات خراب ہو، مگر اللہ انتقام لینے والا ہے، ضرور لیں گا انشاءاللہ۔ وہ کتاب کس کی ہے معلوم ہے نا؟ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان جب ابراہہ نے کعبۃ اللہ پر حملہ کیا اور جب حملہ کر کے پورے بستی کے اونٹوں کو لے کر چلا گیا تو حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان ابراہہ کے پاس گئے، کہا ابراہہ جو دیکھا ایک اونچے پوری شخصیت، چہرے پہ نور، ایک عجیب سا جلال بھی جمال بھی نظر آ رہا ہے، تو وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی اہم شخصیت ہے، اپنی جگہ سے اٹھ گیا، اٹھ کے استقبال کرا، کر کے کہا فرمائیے کیسے آنا ہوا؟ کہا بھائی میرے اونٹ پکڑ لیا ہے، واپس دے دیں میرے۔ تو بیٹھ کے بولا میں سمجھا تھا آپ کو، آپ میرے کو بولیں گے اللہ کا گھر کو نکو گراؤ چلے جاؤ بولیں گے، آپ تو اونٹ مانگنے آئے ہیں، اونٹ سے محبت ہے آپ کو؟ بولے میاں جس سے محبت ہے وہ ہمارے دلوں میں ہے، مگر ہم کو یہ یقین ہماری جو چیزیں ہم لینے آئے ہیں، اب وہ جس کی چیز ہے وہ دیکھ لے گا تمہارے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں محفوظ کر دیا، کیا فرمایا؟ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ہم نے ایک ایسے پرندوں کو بھیجا، ایسے چھوٹے پرندے جس کی چونچ میں ایک دانہ تھا اور پنجوں میں دانہ تھا، وہ کیا تھا؟ آج تک دنیا حیران ہے، پریشان ہے کہ آخر وہ کون سی چیز اللہ نے ان کے چونچوں میں رکھی تھی، وہ کون سی چیز تھی جو ان کے پنجوں میں تھی کہ جب ہاتھی والوں پر وہ گر رہے تھے تو ہاتھی کے ساتھ بیٹھنے والوں کی راکھ نیچے نظر آ رہی تھی۔ ارے ہم بھی دیکھ رہے ہیں میاں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، مگر ہمارا جائزہ لینا اس وقت ضروری ہے کہ کیا ہم نے قرآن کو سینوں میں رکھا؟ کیا ہم نے قرآن کو زبانوں پہ رکھا؟ ہم تو خصموں کے واسطے رکھ دیے، ہم تو جہیز کے واسطے رکھ دیے، ہم تو اس کو برکت کے واسطے رکھ دیے، جہاں جہاں ہم کو کچھ آنے کی ضرورت ہے وہاں رکھ دیے۔ ارے میاں وہ تو آئے گا، تم چاہو نہ چاہو اللہ تمہارے مقدر میں رکھا ہے۔ قرآن کو رکھیں گے تو نہیں بڑھے گی، قرآن کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ برکت آئے گی۔ ہم لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ قرآن پاک کو لا کے اوپر رکھ دے کے نیچے بیٹھ کے شروع کر دینا نوٹا گننا، اللہ میاں نوٹوں کو نوٹاں لگا کے دیتا نہیں، بجائے اس کے تم ایک کام کرو، قرآن کی ایک سورت پڑھ لو، انا اعطیناک الکوثر، بے شک اے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر دیا، ایسی امت دیا کہ دنیا کے کسی کونے میں جاؤ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے موجود ہیں۔ پھر کیا فرمایا؟ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے حوض کوثر بھی رکھا آپ کے واسطے۔ وہ کوثر کیسا ہے؟ اس کا پانی کیسا ہے؟ دودھ سے زیادہ۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ میاں؟ فصلی لربک وانحر، آپ نماز پڑھیے، نماز پڑھ کے قربانی بھی دیجئے، یعنی قربانی دیجئے مانے بکرا کاٹیے نہیں ہے، اللہ کے قرب کو تلاش کیجئے، کس میں ملے گا؟ ہم وہاں کرتے نہیں، بعض لوگوں کو دیکھا میں، سی ایم خوش ہوتا تو اس کے پاس دھینگے ہنڈیاں لے کے چلے آ رہے ہیں، دودھ کے پاکیٹاں لے کے چلے آ رہے ہیں،
کبھی امام زمینہ لے کے نکل جائے، کیا بتا سب خوش ہوتے ہیں، سب خوش ہوتے ہیں. ارے کہے کا سانپ رہے، وہ سانپ ہے. وہ سانپ تو خوش ہونا ہے تو اللہ خوش ہو جائیں گا تو دنیا والے سب اس کے سامنے خوش ہو جائیں گے. بس ایک کے ہو جاؤ، توحید اسی کو کہتے ہیں. بس ایک کے ہو جاؤ، توحید اسی کو کہتے ہیں. راضی رہے ہم سے مولا، ہم عید اسی کو کہتے ہیں. ہماری عید لوگوں کی واہ واہ نہیں ہونا ہمارے گناہ. آپ کی واہ واہ سے میں کچھ خوش ہونے والا نہیں. کوئی واہ واہ کرے نہ کرے، مگر میرے پیارے رسول جو ہری گنبد میں آرام فرمانے والے ہیں، وہ روز قیامت فرما دے یہ میرا امتی ہے، میرے کو ناز ہو جائے گا. آپ کی واہ واہ کتنی دیر سامنے بیٹھے تو واہ واہ، پیچھے بیٹھے ارے مولانا کیا رنگین اینک لگا لیے بھائی. ایک صاحب تو مولانا میرے والد صاحب پہ ایک تنقید کر دیے، ارے انہوں دبئی میں جا رہے ہیں پلین سے. تو ان کے ایک دوست تھے، انہوں بولے اچھا بھائی مولانا پلین سے جا رہے ہیں دبئی میں، کل سے آپ آٹو میں چلے جاؤ، میں پورا کرایہ دیتا ہوں. ارے دبئی کو جائیں گے، جدہ کو جائیں گے تو پلین سے جائیں گے نا بابا. مولانا پلین میں بیٹھ رہے ہیں. ارے مولانا پلین میں بیٹھیں گے نہیں تو آٹو میں تم چلو، میں بھی ساتھ چلنے تیار ہوں. تم نیا آٹو خریدو، میں دیتا ہوں پیسے، مگر شرط یہ ہے تم ڈرائیورنگ کرنا، میں پیچھے بیٹھوں گا. ہم لوگ کسی علماء پہ انگلی اٹھانا تو یوں پہ اٹھا دیتے، مگر کبھی ادھر بھی انگلی اٹھا کے دیکھو انہیں کیا بولتا. دیکھو تم دوسروں کو بتا رہی ہو، 3 انگلیاں بتا رہے ہیں، دیکھ ادھر بھی، یہاں بھی بہت ہے ایسی چیزاں. میرے عزیز دوستو، آج قرآن پاک کی بے ادبی کر رہا ہے، بے حرمتی کر رہا ہے. اس نالائق کو ہم بیٹھ کے بعض لوگ تو بول رہے نہیں اس نے غلط کہا، اس کی تصحیح بھی کر رہے ہیں. ہم 40 پارے اس انداز سے بولے تھے، انہیں بولا تم ہماری گوٹی میں بٹھائے 40 پارے، اب 30 کیسے ہو گئے پوچھ رہا ہوں. کیا کریکٹ مارا انہیں بھی، فگر صحیح دیا انہیں. اور ایسوں کو فگر سے پکڑنا. 30 پارے قرآن پاک کے ہے. اس میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ، یہ علی بھی تھے، اس میں کاتب وحی میں علی بھی تھے، قرآن جمع کرنے میں علی بھی تھے. یہ نالائقوں کو پوری تاریخ نہیں معلوم. آدھی تاریخ یہ لوگ ہم بتاتے ان کے ماں کیا بولتے ان کے کیا بولتے وہ نہیں معلوم. آدھا بتاتے آدھا کھا جاتے اس واسطے پورا بتائے تو ان کے پاس کوئی بھی نہیں آئے گا نا. ہم کو سب بتا دیتے بھائی. ہمارے سرکار نے فرمایا جو دل میں ہے وہ جو میرے پاس ہے وہ کتاب میں ہے، جو کتاب ہے تمہارے پاس، جو میرا ہے وہ کتاب میں ہے، اور کتاب ہر امتی کے پاس. ہمارے سرکار صاف، ان کے امتیاں بھی صاف، کوئی چیز چھپاتے نہیں، کوئی چیز ظاہر نہیں. جو ہے وہ ہے، جو نہیں ہے وہ نہیں ہے، ختم. میرے عزیز دوستو، صحابہ کی شان میں گھٹی میں پڑا ہوا ہے کمبختوں کو برا کہنا. یہ ان کو اللہ میاں پیدا کرنے سے پہلے ان کے سر پھونکتے، ان کے گھروں میں دشمنی کرنے والے. ارے ہم امام جعفر صادق کو مانتے، چلیے امام جعفر صادق کہ یہ تھے عقیدے، یہ سوچ تھی، یہ فکر تھی. ارے امام جعفر صادق کا نام لیتے پھر جعفر صادق کو نظر انداز کر دیتے ان کی باتوں پہ. میں ہر ایک کتاب کا مطالعہ کرتا ہوں. میرے پاس حضرت رحمۃ اللہ علیہ، میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ، کمبخت ہر وہ جو دشمنان اسلام ہیں، جیسے جھوٹے نبیوں کے کتابیں موجود ہیں. وہ چند بسویشر ایک شادی میں گیا پرسوں، بڑا افسوس ہوا مجھے، میں اس سے وہ شادی میں سے نکلا وہ کمبختوں کو دیکھ کے. بولے نہیں ہمارے لوگوں میں دوستی ہے ان کی. کئی دوستی رہے؟ جو اللہ کے دشمن ہے، اللہ کے فرمان کے دشمن ہے، جو نبوت کو جھوٹی نبوت سے ثابت کرتے ہیں، جو ختم نبوت کے باوجود رسولوں کا آنے کا اوتار آنے کی بات کرتے ہیں، کیا تمہارے وہ رشتہ دار ہو سکتے؟
اگر ایسے رشتے بھی ہیں تو توڑ دینا. ہم کو ایسے رشتوں کی ضرورت نہیں ہے جو میرے رسول کے رشتے کے بعد کسی رشتے کو قائم رکھتے ہیں. آپ بولیں گے آج کیا بات ہے مولانا بہت موڈ میں ہے، مگر عوام کو دیکھو. پھر بولے مولانا لاک ڈاؤن ہوگا، تم لوگ ایسے ڈاؤن کرتے رہیں گے تو اللہ لاک ڈاؤن ہی کریں گا. تم اللہ کے گھر کو ویران کرو، اللہ تمہارے گھروں کو ویران کر دیں گا. آج نماز کی جمعہ کا وقت ہے. صد افسوس وہ مسلمانوں پر جو اپنے نام کے ساتھ محمد لکھتے یا سید لکھتے کہ وہ مساجد کی رخ کو آنا چاہیے ہزائیں اول کے ساتھ. اگر 1-2 گھنٹے تم مسجد میں نکال دے تو کیا تمہارے پہ قیامت آ جائے گی؟ ارے رزاق اللہ کو سمجھو، پھر انشاءاللہ تم کو رزق میں کیسے برکت ہوتی وہ بھی دیکھو. میرے عزیز، دل کے بہت ہے جذبات، کتنا اظہار کروں. ہر چیز چھوٹی نظر آتی ہے جب بیان کرنے جاتا ہوں. اب دیکھو پھر وبا پھیل گئی. کیوں ہوا؟ ہمارے شادیوں میں اللہ کی نافرمانیاں شروع، ہمارے تقریبوں میں اللہ کی نافرمانیاں شروع، خوشیوں میں اللہ کی ناشکری شروع. اللہ نے کہا اچھا باجا رکھو، ڈانس کرو. برقعے والے بھی ڈانس کر رہے ہیں اب تو ماشاءاللہ، برقعے پہن کے ڈانس ہو رہا. تھو ہے ایسے اماں باپ پہ، تھو ہے وہ شادی خانے والوں پر اور وہ گھر والوں کی جس کی شادی ہوئی ہے. ارے یاد رکھو جو اللہ کے حکم کو اللہ کے حکم کے مطابق، رسول کی سنت کو سنت کے مطابق نہ کرے گا اس کا تو دیوالیاں نکلے گا ہی نا. اس کی بیٹی کیا وہاں زندگی گزارے گی؟ اس کو حرام حلال کی تمیز نہیں ہے تو انہیں بیوی کو طلاق بول کے ویسے چلائیں گا گاڑی. ایک صاحب بولے مولانا میں 9 طلاق دے دیا ہوں پھر بھی میری بیوی ہے میرے پاس. اٹھ کے گلے لگا لینا. دل بولا کتنا بڑا مجاہدہ کر رہا رے بھائی تو. ہاں 9 طلاقاں دیا پھر بھی بیوی کو رکھ لیا. شرم آنا. اور پھر وہ 9 کے بعد 9 جو بچے پیدا ہوئے سب اول نمبر کے حرام زادے. برا مت سمجھو آپ، سچ کہہ رہا ہوں. طلاق غیر عورت کے ساتھ جو بچہ پیدا ہے وہ حلال زادہ نہیں ہو سکتا. طلاق کے بعد جو پیدا ہو سکتا ہے وہ حلال زادہ نہیں ہو سکتا. ایک بادشاہ کو، اب میں وقت نہیں ہے مگر بول دیتا ہوں سرسری، چند لوگ آگے جا کے بولے کھانے پہ بیٹھے. اپن بھی ذرا اس کو سمجھ لو، میں آپ لوگوں کو بھی سمجھانے بول رہا ہوں. کھانے کو بیٹھے، بادشاہ کھانے کو آگے نہیں بیٹھا. یہ لوگ تینوں کھا لیا. کھا کے بیٹھے بیٹھے بولے انہیں حرام زادہ ہے میاں. بولے بادشاہ کا وہ ایک نوکر سن لیا. انہیں جا کے بادشاہ کو بولا بادشاہ آپ کو انہوں حرام زادہ بول رہے ہیں. بولا آپ کا کھا رہے ہیں آپ کچھ حرام زادہ بول رہے ہیں. بولے ہاں میرے کو اتنی بڑی بات بولے. وہ لوگ بولے بالکل بول رہے ہیں آپ کو. انہوں کہ جلدی اکڑتے بولے تم نے میرے کو حرام زادہ بولے. بادشاہ ہم جو تھا وہ بول دیا، آپ اپنے گھر میں پوچھ لیجیے جا کے. بولے اب گھر میں تحقیق کرے تو ثابت ہو گیا انہوں بابا کو بیٹے نہیں ہو رہے تھے تو انہوں حرام زادہ کی کرے تو بادشاہ بنے. آ کے بولا میاں کیسا پہچانے؟ تو اس نے ایک جملہ کہا اگر اپنے میں وہ خامی ہے تو دور کر لو. اس نے کہا مہمانوں کو بلا کر مہمان نوازی کرنے کے بجائے جو جا کے اپنے کمرے میں سو جاتا وہ حلال زادہ نہیں ہو سکتا. آج ہم لوگ دعوت کا کام بولتے کرنے کے وقت گھر میں جا کے سو جاتے. آج ہم کو طریقے رسول سیکھو. چھوٹے چھوٹے طریقے ہیں. میرے رسول کے پاس کوئی مہمان آتا تو مہمان نوازی کرتے. آنے والے کا اب اپنے پاس آج کل خاندان میں ایک نئی بیماری ہو گئی. جائے کھٹکا ماری السلام علیکم آپ کدھر آ گئے؟ سوری غلطی سے آپ کے گھر میں آ گیا، بازو گھر میں جانا تھا میرے کو. ارے تو خرابت دار ہے منحوس، تیری مزاج پرسی کرنے آئے، آپ کدھر آ گئے کیا مت؟ آپ پہلے مہمان آیا تو ویلکم کرنا، آئیے تشریف رکھیے کھائیے پیجیے سب. آپ کدھر آ گئے پوچھنے کی ضرورت نہیں. آپ خرابت دار ہے، رشتے دار ہے، اس واسطے آیا آپ کے پاس. یہ چیزیں سیکھو. میرے رسول کے ایک ایک بات کو
طے کرو آج اتنے مجمع میں سے 10 آدمی ابھی عمل کر لیں گے تو میں سمجھوں گا آج کا خطبہ میرا قبول. آج ایک بات طے کرو، سیرت سرور عالم چھوٹی کتاب ہے، سب طے کرو اپنے گھروں میں ایک ایک کتاب لے جائیں گے انشاءاللہ. بولو اب دوسری بار بھی انشاءاللہ بولنا. ہم سب اس کو لے جا کے محرابوں میں رکھ دیں گے. بولے انشاءاللہ. ہاں اللہ کا شکر ہے یہاں انشاءاللہ نہیں بولے، نہیں تو اس پہ بھی انشاءاللہ بول دیتے تھے. ماشاءاللہ نہیں بولے. اب وہ کتاب لے جا کے ایک ایک صفحہ روز اپنے بچوں کو بولو بیٹے میں نوکری کو جانے سے پہلے یا آئے کے بعد شام میں ڈنر سے پہلے ایک اللہ کے رسول کی بات سنیں گے، ایک اللہ کے رسول کی بات اپنے بچوں کو بھی سنائیں گے، خود پڑھیں گے. اپنے کو انگلش یاد کریں گے تو بچی کو اردو پڑھاؤ، نہیں تو وہ یوٹیوب تو ہے نا، گوگل مولانا بھی ہے ساتھ میں. گوگل مولانا بولتا ایسا کرنا. آج کل سب جو ہے گوگل مولانا کو ہی اپنا رہے. روزہ توڑے یار گوگل مولانا. ارے گوگل مولانا کون ہے؟ اس میں حولے شولے بیٹھ کے فتوے لکھ دیے، مسئلے بیان کر دیے. آپ ان کو گوگل مولانا کچھ مریں. خیر یوٹیوب میں اچھے مقررین کی پہچانت جو ہے، آپ ذرا چہرہ دیکھ کے بعد سمجھ میں آتے ہیں نا وہ صحیح ہوں گے. بھائی ایسے لوگوں کی ایک تقریر 10 منٹ کی لگاؤ. سیرت پہ لڑانے کی تقریر ہے تو بھائی دبا دو، اس کا حلق ہی دبا دو، آواز ہی نہیں نکلنا ان کی. سیرت پہ کوئی بول رہا، ایک سیرت کا واقعہ اپنے بچوں کو سنا دو. انشاءاللہ بولو انشاءاللہ. صبح بولنا، آواز آنا میرے کو بھائی. ہاں الحمدللہ. تو اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے. السلام علیکم.